الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ توبہ کی ایک آیت مبارکہ اس نشست میں پیش کی گئی. ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: ان عدت الشہور. انا کا معنی ہے یقیناً، اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش ہی نہیں، پکی ٹھکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک
سال کے مہینوں کی جو گنتی ہے، تعداد ہے 12 شہر، 12 مہینے فی کتاب اللہ، تقدیر الہی میں لوح محفوظ پہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے کہ سال کے 12 مہینے ہوتے۔ اس لیے آپ دیکھیں جو بھی کیلنڈر ہے، کسی مذہب کا ہے، کسی دین کا ہے، کسی قوم کا ہے، ان کے سال میں 12 ہی مہینے ہوتے ہیں، قمری ہو شمسی ہو، 12 مہینے نظر آئیں گے۔ ہمارے ہاں جو مشہور سال چل رہے ہیں، ہجری کا سال 12 مہینے، انگریزی سال جس کو آپ کہتے ہیں جنوری فروری مارچ، وہ بھی شمسی ہے، وہ بھی 12 مہینے، اور ایک دیسی مہینے آپ کہتے ہیں جن کو کسان حضرات ان کو اچھی طرح یاد رکھتے ہیں، چیت، بیساکھ، جیٹھ، ہاڑ، ساون، بھادو، اسو، کتک وغیرہ، یہ بھی 12 مہینے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اعلان فرما رہے ہیں، فرمائے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، لوح محفوظ میں، تقدیر الہی میں، اللہ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں سال کے 12 مہینے۔ اور اس کس دن سے؟ فرمائے گئے یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا، اس دن سے، اس وقت سے سال کے 12 مہینے چلے آ رہے ہیں، اور اسی دن سے سال کے ان 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے بڑے حرمت والے، بڑے ادب والے، احترام والے بنائے۔ فرمائے کہ منہا 4 حرم، ان 12 میں سے 4 جو ہیں وہ بڑی حرمت والے۔ ویسے تو اگر آپ اسلامی مہینوں کے ناموں پر نظر ڈالیں گے، ان کے معنی تلاش کریں گے، تو ہر مہینے کے ساتھ کسی کے ساتھ مبارک لگا ہوا ہے، کسی کے ساتھ مکرم لگا ہوا ہے۔ دیکھو رمضان المبارک، رمضان بڑا برکت والا مہینہ ہے۔ شوال المکرم، شوال بڑی تکریم عزت والا مہینہ ہے۔ اس طرح سارے مہینوں کے ساتھ عزت کے لفظ لگے ہوئے، لیکن وہ عزت، وہ برکت کسی صفت کی وجہ سے ہوگی۔ مثلا رمضان جو برکت والا ہے وہ اس صفت کی وجہ سے کہ اللہ نے اس میں اپنا کلام نازل کیا۔ جب سے مہینے پیدا کیے اس وقت سے رمضان جو ہے برکت والا نہیں ہے، جب قرآن کا نزول ہوا برکت والا ہو گیا، یہ صفت ہے۔ لیکن 4 مہینے ایسے ہیں جو صفت کے اعتبار سے برکت والے نہیں ہیں، عظمت والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی ذات کے اندر اپنے حکم سے عظمت رکھی ہے، تعظیم رکھی ہے، ادب رکھا ہے، حرمت رکھی ہے۔ وہ کون سے 4 مہینے؟ ایک تو یہی مہینہ جس میں ہم اور آپ آج بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا نام ہے رجب المرجب۔ رجب کا وہ مہینہ جو عظمت دیا گیا ہے، اللہ نے اس کو تعظیم والا بنایا ہے، اس دن سے بنایا ہے جس دن سے زمین آسمان پیدا کیے۔ بعض چیزیں خواہ وہ زمانے سے تعلق رکھتی ہو، خواہ وہ زمین سے تعلق رکھتی ہے، مکان سے تعلق رکھتی ہے، ان کے ذات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حرمت، ادب اپنے حکم سے پیدا کر،
اب کیا حکمت ہے اس کی ہمیں نہیں علم، وہ حکیم ہے، بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں. جیسے بیت اللہ جس جگہ پر بنا ہوا ہے، اس زمین کے ٹکڑے کو اللہ نے بڑی برکت دے رکھی ہے. وہاں جو مسجد بنی ہوئی ہے اس کے نام کے ساتھ ہی اللہ نے حرام کا لفظ لگایا ہوا ہے. مسجد حرام، حرمت والی مسجد، قابل احترام عزت والی مسجد. حالانکہ ساری مسجدیں عزت والی ہیں، لیکن اس کے ساتھ حرام لگایا ہے. اس کی ذات کے اندر اللہ نے حرمت رکھی. اسی طرح مسجد اقصی، اس کی ذات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حرمت، عزت، برکت، فضیلت رکھی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود اعلان فرما رہے ہیں دونوں مسجدوں کا. فرمائے گئے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. مسجد حرام، حرمت والی مسجد کہاں بنی؟ سب سے روئے زمین پر جو سب سے پہلے اللہ نے بنائی. جب سے بنائی اس وقت سے اس کی ذات کے اندر اللہ نے حرمت رکھی ہوئی. فرمائے گئے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ. سب سے پہلے جو اللہ کی عبادت کے لیے جو مسجد بنائی گئی وہ مکے میں. تو مسجد حرام ایک جگہ ہے، زمین کا ایک ٹکڑا ہے، ایک حصہ ہے، اس کی ذات کے اندر بھی اللہ نے حرمت فضیلت رکھ دی. مسجد اقصی جو ہے اس کی ذات کے اندر بھی. اس لیے اس مسجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فرمایا الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد بڑی برکتیں برکتیں ہم نے رکھی. تو اللہ تعالیٰ حکیم ہیں، چاہے کسی جگہ مکان کے اندر اپنی حرمت عزت رکھ دیں، کسی زمانے کے کسی حصے میں رکھ دیں، مہینے میں رکھ دیں، کسی گھڑی میں رکھ دیں، یہ اللہ کے حاکم مطلق ہے، قادر مطلق ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو مہینہ ہے ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے. قیامت یعنی جب سے اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا اس وقت سے لے کر قیامت تک اور عبدالآباد تک یہ حرمت اس کی قائم رہے گی. مکے میں جب اسلام آیا، اسلام سے پہلے جتنے دین تھے ان میں بھی ان مہینوں 3 مہینے اور بھی ہیں، ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ اور محرم الحرام. اب قرآن کریم کے اندر تو 4 کا ذکر ہے، اربعۃ حرم کہ 4 مہینے، لیکن اس میں یہ ذکر نہیں ملے گا. سارا قرآن کریم آپ ٹٹول لیں، پڑھ لیں، مطالعہ کر لیں کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں. کہیں نہیں محرم کا نام آئے گا، ذوالقعدہ کا نام آئے، ذوالحجہ کا، رجب کا نہیں آئے گا. یہ صاحب قرآن، صاحب وحی، جس پر وحی نازل ہوتی ہے نا، وہ بتائیں گے، وہ بتا رہے ہیں. سب سے پہلے مفسر قرآن کریم کے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور وہ تفسیر کہاں ملے گی آپ کو؟ حدیث کے اندر. اب حدیث کو آپ چھوڑ دیں تو قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے. بہت سے لوگ ہیں ہمارے مفکر، مفسر، فلاسفر، سکالر، بڑے بڑے چینلوں پہ بیٹھ کے قرآن کی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن کافی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بس میں تمہیں کتاب اللہ دے کے جا رہا ہوں، یہی کافی ہے تمہارے لیے. وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں. بھئی اللہ نے اگر کتاب اللہ ہمیں دیا ہے تو محمد الرسول اللہ بھی تو اللہ ہی نے دیا نا، ان کے بغیر کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں؟ تو یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے ہیں. ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے تو پے در پے ہیں.
ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم الحرام ہے، اور ایک مہینہ ان سے الگ تھلگ ہے، وہ ہے رجب المرجب، وہ یہ مہینہ ہے جس میں آج ہم بیٹھے۔ اب اس کی فضیلت جو ہے اپنی ذات کے اعتبار سے ہے۔ اب جب ذات کے اعتبار سے اس کی فضیلت ہے تو علماء محدثین نے لکھا ہے اس میں جو عبادت کرو گے تم باقی مہینوں کی نسبت ثواب زیادہ ملے گا، جو عبادت بھی کرو۔ اور اسی طرح اس میں جو نافرمانی ہوگی، جو گناہ کا عمل ہوگا، اس کا وبال بھی زیادہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب والا، ہر دین والا، جو آسمانی دین تھے، سماوی جن کے پاس کتابیں تھیں، انبیاء آئے، رسول آئے، وہ ان چاروں مہینوں کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ جنگ، جدال، لڑائی، جھگڑا، جھوٹ، فسق، فجور، گناہوں سے پرہیز کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے احترام تھا ان کا۔ اسلام جب آیا، اسلام نے بھی اس کے احترام کو باقی رکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک مسلمانوں کا دستہ حفاظت کر رہا تھا، اور اس وقت حالات بڑے مسلمانوں کے اور کفار کے ساتھ ہر وقت خطرہ تھا کہ ہجرت کر کے مدینے تو آئے تھے مسلمان، اب وہاں بھی نہیں انہیں چین سے رہنے دے رہے تھے، کسی وقت حملہ ہو سکتا تھا مدینے میں۔ اور ہوئے حملے، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، غزوہ خندق ہوئے، یہ ساری لڑائیاں مدینے میں ہوئی۔ مسلمانوں کا ایک فوجی دستہ حفاظت کے لیے مامور تھا، دیکھا کہ ایک جماعت آ رہی ہے، ایک گروہ آ رہا ہے، وہ پتہ چلا یہ تو مکے سے تعلق رکھتے ہیں، مشرکین ہیں، کہیں ہمارے اوپر حملہ ہی نہ کر دیں۔ تو انہوں نے مقابلہ کیا اس گروہ کے ساتھ، مسلمانوں نے، ایک ان کا آدمی مر گیا، کچھ کو گرفتار کر لیا۔ یہ واقعہ جب ہوا، رجب کا چاند نظر آ گیا تھا۔ مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی جمادی الاخری ہے، یعنی غلطی میں، وہ بھی احترام، ان کے ہاں بھی احترام تھا، مسلمانوں کے ہاں، مکے والوں کے ہاں بھی احترام تھا، وہ بھی دین ابراہیم پر چلنے والے تھے، اور دین ابراہیم میں، ملت ابراہیمیہ میں چاروں مہینوں کا احترام شروع سے چلا آ رہا تھا۔ اب جب حملہ ہوا، قیدی ہو گئے، ایک ان کا ہلاک ہو گیا، تو کفار مکہ کے سرداروں نے تو شور مچا دیا کہ دیکھو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم دین ابراہیم، دین توحید کے چلنے والے ہیں، کہاں گئے یہ احترام؟ دین ابراہیم میں تو چاروں مہینوں کا احترام ضروری ہے، اس میں لڑائی کرنا، حملہ کرنا، جنگ کرنا، جدال کرنا حرام ہے۔ اللہ نے ان کی حرمت کو بیان کیا ہے پچھلی کتابوں میں۔ تو جب تحقیق ہوئی، لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ بڑا شور بچا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے بہت بڑا گناہ کیا کہ رجب میں آ کے حملہ کیا اور مار ڈالا اور گرفتار کر لیا، اس میں تو منع ہے لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، جنگ کرنا۔ قرآن کریم نے، وحی کا دور تھا، اللہ تعالیٰ جواب دے رہے، پتا تھا نا اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے کہ مسلمانوں نے دانستہ طور پہ نہیں حملہ کیا،
یہ جو مڈ بھیڑ ہوئی ہے وہ تو یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ رجب کا مہینہ ابھی شروع ہی نہیں ہوا، ابھی تو 29 تاریخ ہے، ابھی تو ایک دن باقی ہے، لیکن حقیقت میں وہ چاند نظر آ گیا تھا۔ تو لوگوں نے جب سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا، فرمایا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے ہمارے نبی یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں کہ کیا اسلام کے اندر بھی آج بھی ان کی حرمت باقی ہے، اس میں قتال کرنا کیا اس کا حکم ہے، گناہ ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں آپ سے، آپ ان کو جواب دے دیں۔ فرمایا گیا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، قل اے ہمارے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہاں آج بھی ان مہینوں کے اندر لڑائی کرنا، قتال کرنا، جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، چھوٹا بھی نہیں، بڑا گناہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آگے انہی کافروں کو جو شور مچا رہے تھے کہ دیکھو مسلمانوں نے حملہ کر دیا، رجب کی توہین کر دی، اس میں حملہ کر دیا، اس میں حرام ہے حملہ کرنا، جنگ کرنا، تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں؟ فرمایا کہ سناؤ ان کو، فرمایا گیا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو کہو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، مسجد حرام سے انہوں نے نکال دیا لوگوں کو، مسجد حرام میں کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، 360 بت رکھے ہوئے انہوں نے، اور پھر مسجد حرام میں اللہ کی جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا اس کو گھسنے نہیں دیتے، داخل نہیں ہونے دیتے۔ مکے والے مسلمانوں کو اتنا تنگ کیا، اتنا ان کو ذلیل و رسوا کیا کہ وطن سے جلا وطن کر دیا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ جو فتنہ پھیلانا ہے نا یہ اس قتل سے بھی بھاری ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ اس مہینے میں قتل کرنا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن وہ نادانستہ طور پہ ہوا، تم تو دانستہ طور پہ مسجد حرام کی بے حرمتی کر رہے ہو، اللہ کے گھر کی بے حرمتی کر رہے ہو، اللہ کے گھر میں شرک کر رہے ہو، موحدین کو مکے سے جلا وطن کر دیا تم نے، تو یہ جو تمہارا فتنہ پھیلانا ہے یہ قتل کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، والفتنة اشد من القتل۔ تو اس لیے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، مسلمانوں پر تو انگلیاں اٹھا رہے ہو، اپنا تمہیں خیال ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اس مہینے کا احترام اسلام کے اندر بھی باقی ہے، خود نہیں پہلے حملہ کرنا، ہاں اگر کوئی حملہ کرے تو دفاعی میں آج بھی اجازت ہے، جیسے ایران نے حملہ کیا اسی مہینے میں کیا۔ اب ہم یہ کہیں کہ جی ہم احترام ہی کرتے رہیں اس مہینے کا، وہ اور دوسرا حملہ کر دے، نہیں، علماء نے لکھا ہے اولاً احتیاط کرنی چاہیے کہ ان مہینوں کے اندر نہیں جنگ کرنی چاہیے، نہیں حملہ کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، بلکہ لکھا ہے کہ ان مہینوں کے اندر جو آدمی گناہوں سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دوسرے مہینوں میں بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، یہ اس کی خاصیت ہے۔ اسی طرح رجب کے مہینے میں جو آدمی عبادت کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اس مہینے کی خاصیت ہے کہ اس نیکی کی وجہ سے دوسرے مہینوں میں وہ نیکی کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں حدیث میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ آپ اس مہینے میں روزے رکھتے تھے،
رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا روزے شروع کر دیتے اور رکھتے رہتے ہم سمجھتے تھے کہ اب چھوڑیں گے نہیں، پورا مہینہ روزہ رکھتے رہتے. اور بعض اوقات ایسا بھی رجب آیا کہ آپ روزے چھوڑ دیتے تھے، چھوڑ دیتے ہم یہ سمجھتے تھے کہ اب آپ نہیں رکھیں گے. یعنی کبھی سارے رجب روزہ رکھا، کبھی سارے رجب میں روزہ نہیں رکھا. ہمارے لیے سہولت دے دی کہ جو رکھنا چاہے رکھ بھی سکتا ہے، جو چھوڑنا چاہے چھوڑ بھی سکتا ہے اس مہینے. اور پھر اس مہینے میں جب چاند نظر آتا تھا نا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. ویسے تو جس مہینے کا جب بھی چاند نظر آئے یکم اس کو دیکھ کے دعا مانگنی چاہیے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام. لیکن اس مہینے کا رجب کا جب آپ چاند دیکھتے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ چاند والی دعا کے علاوہ ایک اور دعا بھی مانگتے تھے. وہ کون سی؟ فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ برکت دے رجب کے مہینے میں جو ہم عبادتیں کریں، ہماری عبادتوں میں برکت دے دے، ہماری زندگیوں میں برکت دے دے، ہماری صحت میں برکت دے دے. اسی طرح اگلا مہینہ شعبان آ رہا ہے، شعبان کے مہینے کی عبادتوں میں بھی برکت دے دے، زندگیوں میں بھی برکت دے دے، صحتوں میں بھی برکت دے دے، اور رمضان میں ہمیں پہنچا دے. یہ آپ 2 مہینے پہلے سے دعائیں شروع کر دیتے. اگر ہم نے آپ نے چاند دیکھنے کے وقت یہ دعا نہیں مانگی تو رجب کا مہینہ تو ہے، اب بھی مانگ سکتے ہیں. اور بلکہ یہ نہیں کہ ایک دفعہ مانگ کے بس کر دو، نہیں، جو دعاؤں میں شامل کر لو، اس کو کر سکتے ہو. دعا جو ہوئی ویسے نہیں ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہماری زندگی میں برکت دے، ہماری صحت میں برکت دے، بیماریوں سے محفوظ رکھ، نیکی کی توفیق دے. تو یہ دعا بھی اپنی دعاؤں میں شامل کر لو. رجب اور شعبان میں مانگتے رہو. اللہ قبول کرنے والے، رمضان عطا فرما دیں گے. ورنہ بھی ہماری زندگی کا کوئی ہے کسی کے پاس گارنٹی؟ ایک سانس کی بھی نہیں گارنٹی کسی کے پاس کہ یہ جو سانس اندر جا رہا ہے یہ واپس بھی آئے گا کہ نہیں. بہت سے واقعات ہیں، مشاہدات ہیں. ابھی ہماری چشتیاں میں ایک جنازہ ہوا، خاتون تھی، بڑی نیک خاتون تھی، اسلام آباد گئی. اب اس کے بیٹے کہہ رہے تھے ہماری والدہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، کوئی بیماری نہیں، کوئی معذوری نہیں. اپنی بیٹی کے پاس گئی اور وہاں ان کی ڈیتھ ہو گئی. وہ تو ہے نا جی، موت کا وقت بھی مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے، خود بخود وہاں آدمی پہنچ جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ کسی کو علم نہیں ہے کہ رمضان ملے گا، شعبان ہی ملے گا کہ نہیں، رجب ہی پورا ہوگا کہ نہیں. اس لیے کہ انسان کی زندگی کو تو تشبیہ دی گئی ہے پانی کے بلبلے کے ساتھ. یہ بارش ہو رہی ہو، پانی کا قطرہ گرتا ہے، پھول جاتا ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے ہی وہ پھٹ بھی جاتا ہے. یہ اس کی زندگی ہے. انسان کی زندگی کی حقیقت بھی یہی ہے. کسی شاعر نے صحیح کہا، فرمایا حباب آتا ہے دنیا میں قیام زندگی لے کر، حباب آتا ہے دنیا میں قیام زندگی لے کر، بشر اس زندگی پر کس قدر مغرور ہوتا ہے. ہم دھوکہ کھائے بیٹھے، تکبر کر لیتے ہیں، نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں. لیکن بھئی یہ مہینہ مقدمہ ہے اصل میں رمضان المبارک کے مہینے کا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے تیاری شروع کر دیتے. اب مجھے ایک یاد آ گیا، ہمارے بڑے محسن مہربان حافظ محمد ابراہیم صاحب، اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، رمضان سے 3-4 مہینے پہلے نا مشورے شروع کر دیتے تھے مسجد کے بارے میں. قرآن کون سنائے گا، سنے گا کون، مسجد کا پتھر کہاں سے ملے گا، ٹوٹیاں کیسے بنانی ہے، باتھ روم کیسے بنانا ہے، واش وائٹ کیسے کروانا ہے. مشورے
پنکھوں کا کیا مسئلہ. یعنی 3-4 مہینے پہ صرف مشورے ہی نہیں، پھر اس پہ عمل بھی کرتے تھے. کبھی پشاور جا رہے، کبھی لاہور جا رہے، کبھی کراچی سے تصویریں منگوا رہے کہ جی تمہارا وضو خانہ کیسے بنا ہوا ہے ہمیں بھی. یہ ساری یعنی استقبال رمضان. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی سبق دے رہے ہیں ہمیں کہ رمضان سے پہلے ہی تیاریاں شروع کر دو تاکہ رمضان کی عبادات میں خلل نہ آئے، نہ ہمارے روزوں میں خلل آئے، نہ تراویح میں خلل آئے، نہ قرآن کریم کے سننے سنانے میں خلل آئے. تو اس مہینے میں جب آپ عبادت کرو گے، اللہ کی طرف توجہ کرو گے، اس کی برکت سے اگلے مہینے بھی ہمارے آسانی سے گزریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد